حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین اور ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور وضو کو نامکمل ہونے سے یعنی جو چیزیں وضو کے اندر مکروہات کے دائرے کے اندر آتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، جنہیں ہم فقہ کی اصطلاح میں نواقض وضو اور مکروہات وضو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، نواقض وضو دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے یا فاسد ہو جائے، یعنی وضو کے ٹوٹنے کو، وضو کے فاسد ہو جانے کو یا وضو کے خراب ہو جانے کو ناقض وضو یا نواقض وضو کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نواقض وضو کہتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی اقسام ہیں کہ جو نواقض وضو کے دائرے کے اندر آتی ہیں، وضو کو توڑ دینے والی ہیں، تو وہ دراصل مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو وضو کو توڑنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے، یعنی دو طرح کی شرمگاہیں اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہے، تو ان شرمگاہوں سے کسی چیز کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے پیشاب کیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح کسی شخص نے پاخانہ کیا تو یہ بھی نواقض وضو ہے اور وضو کو توڑ دینے والا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ہوا خارج ہو گئی تو یہ بھی جو ہے نواقض وضو ہے اور وضو کو توڑ دیتا ہے۔ یا ایسی چیزیں کہ جو غیر عادت ہو، یعنی انسان کی عادت نہ ہو، یہ چیزیں جو ابھی بیان کی گئی یہ انسان کی عادت ہے، فطرت ہے، یہ ہر انسان کی شرمگاہوں سے نکلنے والی ہے، تو اس سے تو بلا شبہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو انسانی عادت نہ ہو، انسان کی غیر عادت ہو، مثلا کسی کی شرمگاہ سے کوئی کیڑا وغیرہ نکل آیا تو اس چیز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی نواقض وضو کے دائرے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسری وہ چیزیں کہ جو ان اعضاء سے یعنی شرمگاہوں سے نکلنے کا کوئی چیز نکلنے کا ذریعہ بن جائے، ایسی چیز سے بھی وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کی عقل جو ہے وہ غائب ہو گئی، کسی نے کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کیا جس کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے وہ مفقود ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے کسی کو شہوت کے ساتھ یعنی ایک خواہش کے ساتھ کسی کو چھو لیا تو اس بنا پر بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں کہ جو جسم کے شرمگاہوں کے علاوہ کہیں اور سے نکل آئے، تو ایسی چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی چیزیں بھی نواقض وضو شمار کی جاتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کو کہیں سے خون نکل آیا، اور خون کے حوالے سے یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی جگہ سے خون نکل آیا، مثلا میرے اگر ہاتھ سے خون نکل آیا اور وہ اسی جگہ پر رہے، اس جگہ سے خون نکل آیا اور پھر وہ اسی جگہ پر قائم رہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ خون اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تجاوز کر جائے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیز نواقض وضو کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا کہیں سے پیپ نکل آیا، کوئی دانہ وغیرہ ہے، اس نے اس کو کھجا لیا اور اس سے پیپ نکل آیا، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ناقض وضو ہے۔ خون اور پیپ کے علاوہ عادت ہوتی ہے کہ بلغم بہت زیادہ آتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو تھوک بہت زیادہ آتا ہے، تو یہ بلغم اور تھوک یہ چیزیں جو ہے ناقض وضو کے دائرے میں نہیں ہیں، نواقض وضو کے حصے میں نہیں آتی ہیں۔ ان چیزوں سے وضو انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اگر کثرت سے بلغم آئے، اگر کثرت سے جو تھوک آئے، یا انسان کے ناک سے ایسا پانی بہے کہ جو نزلے کی وجہ سے یا زکام کی وجہ سے بہنے والا پانی ہو، یہ بھی جو ہے نواقض وضو نہیں ہے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے خون نکل آتا ہے، یعنی مسوڑوں سے، دانتوں سے خون نکل آتا ہے، تو وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا مسوڑوں سے خون نکل آنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح طریقہ جاننے کا یہ ہے کہ انسان اگر خون نکل آئے تو اس کو تھوک دے، اگر اس کے اندر تھوک کے اندر خون کا غلبہ ہو، خون کی کثرت ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون کی کثرت نہ ہو بلکہ تھوک کی کثرت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ نواقض وضو کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے جس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر ودی کہا جاتا ہے۔ ودی کہتے ہیں مثلا کسی شخص نے پیشاب کیا اور پیشاب کے بعد جو ہے کچھ گاڑے قطرے اس کی شرمگاہ سے نکل آئے، یا تو فوراً نکل آئے یا تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے بیٹھتے اسے محسوس ہوا کہ اس کی شرمگاہ سے پیشاب کے قطروں کی طرح کوئی گاڑے قطرے نکل آئے ہیں، تو یہ بھی نواقض وضو کے دائرے میں آتا ہے اور اس سے بھی وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے فقہ کی اصطلاح میں ودی کہا جاتا ہے۔
اسی طرح ایک چیز ہے مزی، وہ بھی نواقض وضو کے دائرے میں آتی ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں مزی کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کے خیال کے اندر، ذہن کے اندر کوئی بری بات آئی، کوئی برا خیال آیا، کوئی ایسی بات آئی کہ جس کی وجہ سے انسان کی شہوت ابھر جائے، یا اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے انسانی شہوت ابھر جائے، اور اس چیز کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے کوئی گاڑے قطرے نکل آئے بغیر شہوت کے، تو یہ بھی نواقض وضو کے دائرے میں آتا ہے، اور اس چیز کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے فقہی اصطلاح کے اندر مزی کہا جاتا ہے۔ تو ودی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مزی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو وضو کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑ گیا، کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، کسی کے اوپر جنون طاری ہو گیا، اسی طرح کوئی چت لیٹ کر، بالکل سیدھا لیٹ کر سو گیا، اسی طرح اگر کوئی اس طرح تکیے سے ٹیک لگائے سویا کہ اگر پیچھے سے تکیہ ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو نواقض وضو کے دائرے میں آتی ہیں، جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو وضو کی حالت میں الٹی ہو جائے، اور اس حد تک الٹی ہو جائے کہ وہ منہ بھر کر الٹی ہو، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو چند چیزیں بیان کی گئی ہے، یہ نواقض وضو کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ دہرانا پڑتا ہے۔ ابتدا میں جو بیان کیا گیا تھا کہ نواقض وضو کے ساتھ ساتھ وضو کے مکروہات بھی بیان کیے جائیں گے، تو مکروہ دراصل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں کہ جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، جسے ہر حال میں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیشگی اختیار فرمائی ہے اور مسلسل اسے کیا ہے، تو ایسی سنت کو چھوڑ دینا یہ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ اور وہ سنتیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشگی اختیار نہیں کی ہے، جنہیں ہمیشہ نہیں کیا، ان کو چھوڑ دینا تو یہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ تو مکروہ تحریمی، اس کی بھی چند چیزیں ہیں، چند قسمیں ہیں، چند صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے اپنے چہرے کو دھوتے ہوئے زور سے پانی کو اپنے چہرے پر مارا کہ پانی پیچھے تک چلا جائے اور دور دور تک اس کی چھینٹیں اڑتے ہوئے جائیں، یعنی پانی کو زور سے اپنے چہرے پر مارنا کہ چھینٹیں دور دور تک جائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے الٹے ہاتھ سے پانی ڈال دیا اور سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا، تو یہ درست عمل نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا ہو تو سیدھے ہاتھ سے ڈالنا چاہیے اور الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کسی نے اپنے سر کا یا کان کا مسح بھی 3 مرتبہ کر لیا، مثلا کان کا مسح کیا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بار کیا جاتا ہے، 3 بار نہیں۔ اگر کسی نے 3 بار کر لیا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے بات چیت کی، گفتگو بہت زیادہ کی، گپے شپے لگاتا رہا وہ وضو کے دوران، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح جتنی مقدار میں وضو کے لیے پانی چاہیے، اس مقدار سے زیادہ پانی استعمال اگر کوئی کر لے، زیادہ پانی خرچ کر لے، تو یہ بھی وضو کا مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے وہ روزے دار ہے، تو وہ اگر اپنے گلے کے اندر تک پانی پہنچائے، غرارہ بہت زیادہ کرے، اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بہت اوپر تک پانی پہنچا دے، تو یہ روزے دار کے لیے مکروہ عمل ہے کہ وہ اس طرح وضو نہ کرے، بلکہ احتیاط برتے اور صرف کلی اور ہلکا سا ناک میں، تھوڑا سا ناک میں پانی ڈال لے۔ تو یہ جو پوری گفتگو کی گئی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے کچھ نواقض ہیں اور کچھ مکروہات ہیں۔ نواقض تو بنیادی طور پر یہ ہیں کہ انسان کے جسم سے خون نکل آئے یا پیپ نکل آئے، یا اسی طرح کسی کو الٹی یا قے ہو جائے، یا انسان کے دونوں راستوں سے، شرمگاہوں سے پیشاب نکل آئے، پخانہ نکل آئے، یا کوئی کیڑا نکل آئے، یا اسی طرح کوئی ہوا خارج ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں نواقض وضو کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح کوئی شرمگاہ سے گاڑے قطرے نکل آئے جو بغیر شہوت کے ہوں، یا تو کسی غلط چیز کو دیکھنے کی وجہ سے یا پیشاب کرنے کے بعد، تو یہ چیزیں بھی نواقض وضو کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح کسی کو مرگی کا، کسی کو جنون کا، کسی کو بے ہوشی کا دورہ پڑ جائے، یا کوئی چت لیٹ کر سو جائے، اسی طرح کسی تکیے سے ٹیک لگا کر کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، تو یہ بھی چیزیں نواقض وضو میں ہیں۔ اور مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ گپے شپے اور بات چیت کرے وضو کے دوران، اسی طرح زیادہ سے زیادہ پانی کا، کثرت سے پانی کا استعمال کرے، پانی کو بہائے، اسی طرح اس طرح وضو کرے کہ اس کے چھینٹے دور دور تک جا رہے ہوں، اسی طرح پانی جو ہے 3 مرتبہ اپنے کانوں کا، اپنے سر کا مسح کرے۔ یہ تمام چیزیں مکروہات کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نواقض وضو اور مکروہات وضو سے بچتے ہوئے بہتر انداز سے وضو کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔